نئے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے اچھے کوالٹی والے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی داڑھی کو سنوارتے ہیں، اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنا دل بھی سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل کے اندر غیبت ہے، اگر دل کے اندر کسی کے لیے نفرت ہے، بھائیوں کی آپس میں نفرت ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، لوگوں کی دل میں غیبت ہے، چغلی ہے، لوگوں کے لیے اگر اس کے دل صاف نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ انعام نہیں ہے، بلکہ یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ظاہر کی طرح اپنے باطن کو بھی صاف کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام و اکرام عطا کرتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید کے لیے اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے اور دیکھا کہ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بچہ ایک کنارے کھڑا رو رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عید کا دن ہے، سارے بچے اپنے لیے اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، آپس میں کھیل کود کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا بچہ ہے جو ایک کنارے پر کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم اس پر پڑی، حضور اس کی جانب گئے اور جا کر پوچھا، اے چھوٹے بچے تم رو کیوں رہے ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ آج عید کا سما ہے، آج عید کا دن ہے، آج خوشیوں کا دن ہے، اس کے باوجود بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ وہ بچہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اب اس نے پہلے حضور کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، کہنے لگا آج سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، عید کے لیے انہوں نے نئے نئے کپڑے پہنے اور اس کے بعد تیار ہو کر آپس میں کھیل رہے ہیں، لیکن میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر میں گئے، غزوے میں گئے، تو ایک مرتبہ میرے والد صاحب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور وہاں وہ شہید ہو گئے، جس کی بنا پر میں یتیم ہو گیا اور میری ماں نے دوسری شادی کر دی۔ اب میرا کوئی مددگار نہیں، اب میری کوئی مدد کرنے والا نہیں، اسی لیے آج میں رو رہا ہوں۔ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو میں بھی انہی بچوں کی طرح خوشیاں مناتا، میں بھی انہی بچوں کی طرح نئے کپڑے پہنتا، لیکن آج میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کی درد بھری داستان کو سنا تو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، اے عائشہ، اس بچے کو نہلا دو، اس بچے کو نئے کپڑے پہنا دو۔ اور اس کے بعد جب اس کو نہلایا گیا، نئے کپڑے پہنا دیے گئے، خوشبو لگائی گئی، کھانا کھلا کر اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی جانب جا رہا ہے، عیدگاہ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہے۔ اب راستے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بچے، کیا اب تو خوش ہے کہ تجھے نئے کپڑے بھی پہنا دیے گئے، تجھے تیار بھی کر دیا گیا، تجھے کھلا پلا دیا گیا، اس کے بعد اب کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں؟ حضور فرمانے لگے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں؟ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عائشہ تیری ماں بن جائے؟ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے تیرے بھائی حسن و حسین ہو جائیں؟ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ فاطمہ تیری بہن ہو جائے؟ جب اس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سنا، وہ سمجھ گیا یہ محبوب خدا ہی ہو سکتا ہے، جو ایسے الفاظ ادا کر رہا ہے یہ اللہ کا محبوب ہی ہو سکتا ہے، اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، جس کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہو، جس کے باپ آپ ہو، جس کے بھائی حسن و حسین ہو اور جس کی بہن حضرت فاطمہ الزہرا ہو، تو کون اس بات کو پسند نہیں کرے گا؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کو لے کر جب جانے لگے، راستے میں وہی بچے جو کھیل کود میں مصروف تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں، اور وہ حسرت سے یہ کہہ بیٹھے کہ کاش ہمارے باپ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو جاتے، آج حضور بھی ہمارے والدین بن جاتے، حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں بن جاتی، حضرت حسن حسین میرے بھائی بن جاتے، اور حضرت فاطمہ الزہرا ہماری بہن بن جاتی۔ کاش ایسا ہوتا، کاش ہمارے والد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے شہید ہو جاتے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے
کہ جس طرح ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے خریداری کرتے ہیں، اسی طرح کچھ یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ جس طرح حضور نے اپنا دست شفقت اس بچے کے سر پر رکھا، تو ہمیں یہ تعلیم بھی دی کہ جب عید کی خوشیاں آئیں تو پھر ان غریبوں کے بچوں کو نہ بھولو، تو پھر ان یتیموں کو نہ بھولو،